اللہ کی طرف سے لکھا ہوا سبقت میرے ثابت میں نہ ہوتا تو اللہ کی موجود خبر پر ہوتی ہے مکتوب قائم من اللہ صاحب کو اگر پہلے سے لکھ چکا نہ ہوتا موجود خبر پر ہوتی ہے لما صدر عذاب عظیم اور تمہیں عذاب میں جاتا فیما اس فدیہ اللہ کی معصوم نے دیا ہے فیما یہ مسئلہ کے ساتھ اور یہ نہ کا جواب ہو گیا لیکن اب ہم نے آپ کے لیے اجازت کرا دی ابتداء میں آپ کو برا کر اس طرف فدیہ لینے کی اجازت کریں لیکن جو آپ نے فدیہ کی مال غنیمت فقلو قد ابرت لكم الغنائم غنائم نے آپ کے لیے حلال کرا دیا فقلو حلال باقی تو چیز کھاؤ کے باہر نے غنیمت حاصل کی ہے واتقوا اللہ آئندہ کے لیے اللہ سے ڈرنا ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ ہے کہ اس کی ذات اللہ تعالیٰ ہے کہ غفور رحیم ہے کہ اس نے یہ کہ آپ کے بھی ہے کہ معاف کر دیا اب یہ مسئلہ کہ معافی کیوں ہو گئی اس سے ایک پتہ چل گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور اکثریت کی جو رائے تھی وہ اجتہادی خطا اور اجتہادی خطا معاف ہے اس پر اللہ نے کہا کہ اجتہادی خطا اس وجہ سے دوسری بات سارا سمجھ لینا کہ جو حکم صراحتاً امر نہیں جب نہ ہو اس پہ اگر کوئی صراحتاً امر نہیں نہ ہو اور مجتہد اور قاضی اجتہاد کرے اگر وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نکل بھی جائے تو اس پر گرفت نہیں ہوگی صراحتاً کوئی ایسے حکم نہیں تھا دو باتیں تیسرا مسئلہ یہ کہ بدری صحابہ کی فضیلت ہے کہ ان سے یہ خطا ہوا پھر بھی اللہ نے بدریوں کا راج رکھا ان کی گرفت نہیں کی بدریوں کو اور چوتھا مسئلہ یہ ہے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماکان اللہ کی مغزم و وانت فیم جب آپ کسی قوم میں ہو تو اللہ کو عذاب نہیں کرتا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے اللہ پاک نے یقین کو معاف کر دیا پانچویں چیز یہ ہے کہ اب فدیہ کی اجازت مل گئی اب آپ دیکھیں گے سورہ کتاب کے اندر پڑھیں گے وَإِمَّا تَمَنُّونَ وَإِمَّا مَنًّا وَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً پڑھیں اور کافی میں پڑھا تَمَنُّونَ مَنًّا وَإِمَّا تَمَنُّونَ فِدَاءً تو بعد میں اللہ پاک نے اس فدیہ دینے کی اجازت دے دی تو جس حکم کی بعد میں اجازت ملنی تھی اس کی اللہ پاک نے پہلے کچھ فرصت کی بھی تو ایک تو یہ کہ خطا اجتہادی دوسرا مسئلہ میں نے عرض کیا کہ جو حکم امر نہیں صاف نہ ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرتا تیسرا بدریوں کی برکت کی وجہ سے اللہ نے چوتھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں موجود تھے پانچویں بات یہ کہ آگے چل کر کے فدیہ اس حکم کی اجازت ملنی تھی اس وقت اجازت نہیں تھی لیکن اجازت ملنی تھی اس لیے اللہ نے سب کی نہیں کی معلوم ہو گیا کہ زیادہ سے زیادہ جو ممانعت تھی کراہیت تھی اور کراہیت تنزیہ تھی کراہیت تحریم نہیں تھی اس کو سمجھ میں آئی اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ نبی سے اجتہادی خطا ہوتا یہ مسئلہ بریلوی اور دیوبندیوں میں چلا بریلوی جو محقق علماء ہے بریلوی محقق علماء وہ بھی اس کے قائل ہے کہ نبی سے اجتہادی خطا ہوتا ہے لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا خطا اجتہادی نبی سے ہوتا ہے اور دیوبندی بھی اسی کے قائل ہے لیکن ہمارے دیوبندی میں کسی نے بات کی بریلوی اشرف جیلانی نے بات کی اس کو جیل میں چھوڑا دیا اور یہ جو ہمارے سرکاری آپ کے دیوبندی وہ بالکل علم کے ابجد سے بھی بات کرتی ہے کہ حکومت کے دست راست بنے ہوئے انہوں نے بھی اس فتنہ کو اٹھایا اور اشرف جیلانی کو اس غریب کو یہ بھی دبا دیا بعد میں بریلوی بڑے بڑے علماء نے انہوں نے آپس میں اور دیوبندیوں نے ان سے رابطہ کیا تو شکر ہے کہ انہوں نے اشرف جیلانی کو چھوڑا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کہ بارہ اجتہادی خطا نبی سے ہو جاتا ہے اجتہادی خطا یہ اجتہاد ہے اس کی پانچ حکومت میں نے بتائی اللہ نے گرفت نہیں کی ایک اجتہادی خطا کی وجہ سے دوسرا امر نہیں جہاں پر صاف نہ ہو صراحتاً نہ ہو اس میں اگر کوئی اجتہاد کی گرفت نہیں ہوتی تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بدریوں کی شان کی وجہ سے چوتھا حضرت اقدس کے وجود مبارک کی وجہ سے اور پانچواں مسئلہ وغیرہ کا یہ کہ آپ کو بتا دیا کہ اس چیز کی آئندہ چل کر کے اجازت ملی تھی تو اس لیے یاد کریں
الذین آمنوا وہاجروا، پھر 3 آیات 2 طریقے سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کرے اللہ تعالیٰ مہاجرین کی تعریف فرما رہے ہیں، مہاجرین اور انصار سمجھیے گے. اور مزے کی بات یہ جتنے بھی مہاجرین اور جتنے بھی انصار ہیں لفظ بن اللہ نے استعمال نہیں کیا یہاں پر، مانا یہ کہ مہاجرین اور انصار سارے کے سارے مفعول ہیں. اس لیے ائمہ مجتہدین امام مالک وغیرہ اس قسم کی مقامات میں کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں بعض صحابہ بعض سے کیا مطلب مہاجرین کے بعض مومن ہیں بعض کافر ہیں، اور انصار صحابہ میں سے بعض کو مسلمان کرنا سے وہ پکا کافر ہے. اس جگہ سے وہ کافی دلیل ہے. اللہ نے صحابہ کو تقسیم مہاجر اور ہجرت انصار میں کو تقسیم کیا ہے، لیکن اللہ پاک نے بعض صحابہ بعض ان طریقے سے یہاں پر نہیں ہے. تو مہاجرین صحابہ اور انصار صحابہ جنہوں نے ابتداء ہجرت کی، جنہوں نے بعد میں ہجرت کی، جنہوں نے ابتدائی سے جیسے کہ انصار کے پہلے 12 آدمی پھر جا کر کے اللہ تعالیٰ 70 تک پہنچے، مینا کے اندر محمد رسول اللہ سے انہوں نے بیعت کی اور حضرت سے وعدہ کیا کہ آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ہم آپ کو صحابہ سارے کے سارے اس سے پتہ چلتا ہے کہ مقبول لوگوں میں مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا انشاءاللہ. لہٰذا اس کا کوئی خلاف کرتا ہے تو پکا ایمان. ان الذین آمنوا جنہوں نے ایمان لائے وہاجروا ہجرت کی وجہ میں مہاجرون فی سبیل اللہ اپنے جان اور مال سے اللہ کے راستے میں انہوں نے یہ جہاد کر دیا. ایک یہ جو مہاجرین ہو گئے الذین، دوسرا اسی الذین پر والذین آووا والذین آووا جنہوں نے ٹھکانہ دیا ونصروہم اور ان کی مدد کر دی. یہ پہلے والے الذین پر رکھنے کے ان کا کیسے ہو گیا اولئک مبتدا قال مبتدا ثانی اولیاء اللہ خبر، پھر یہ خبر اولئک کر کے اولئک کا خبر ہے ان لکھی تھی اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ دوسرے کے دلی دوست ہیں یہ سارے کے سارے سمجھے گا تو ایک یہ ہو گیا. دوسرا والذین آمنوا ولم یہاجروا، دوسری قسم ہے کہ جنہوں نے ایمان لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی. فوراً اس کو کیا کریں ہمارے مسلمان ایک تو معصومی ہوتے ہیں کہ معصومی نہیں ہے مکے میں ہجرت کی، مکہ اس وقت دار الحرم تھا، مکے سے ہجرت کرنا مدینہ میں لازم. اب سمجھ لینا جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے لیکن مکے میں مدینہ میں ہجرت نہیں کر رہے ہیں، اسلامی احکام پر کی کہ وہاں مکے میں رہتے بھی عمل کرنا مشکل ہے، آپ ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، مانا آپ اور دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے. چنانچہ مہاجرین نے ہجرت کی، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تو نبی نے مہاجر اور انصار یہ سارے مہاجر اور یہ انصار انہوں نے ملاقات قائم کر دی. رسول اللہ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر اور انصار دونوں کے درمیان بھائی چارے کا موقع. اس طریقے پر اللہ انصار مہاجرین کا وارث ہوگا، مہاجر انصار کا وارث ہوگا. لیکن جب فروض اور اسباب والی آئے جو چوتھے پارے میں آپ کے سامنے گزر گئی جب میراث کے احکام آگے کو یہ چیز ختم ہے. اس سے پہلے مواقع اسلام کی یہ چیزیں سمجھ گئے. اب وراثت کو کئی چیزیں ختم کر دیتے ہیں. آپ نے پڑھا وراثت ایک یہ ہونا اختلاف دین ہو، ظاہر ہے کہ اس آدمی کا مذہب الگ ہے اور یہ باپ کا مذہب الگ ہے، یہ دوسرے کے وارث نہیں بنے گے، ظاہر ہے اسے مسلم اور کافر ولد کافر اور مسلم. اختلاف دین یہ بھی باعث ہے مذہب کی اختلاف دین. دوسرا اختلاف دارین، اختلاف دین کے بعد اختلاف دارین، کوئی مکے میں ہے دوسرا مدینے میں، مکہ والا مرتا ہے مدینہ والا، مدینہ والا مرتا ہے مکے والے اس کے وارث نہیں. اختلاف دارین، اختلاف دین اور اختلاف دارین. تیسرا یہ کہ غلام پورس مرتا ہے کہ آزاد ہے اور اللہ پر وارث اس کا غلام ہے. لڑکیت یہاں پر وراثت نہیں ہوئی، لڑکیت کے اندر اللہ تعالیٰ کرے کی وراثت نہیں ہوئی. سمجھے گئے؟ ارے تو فرق پڑا نہیں پڑا. چوتھا کوئی اپنے عزیز کو قتل کرتا ہے، وارث اپنے پورس کو قتل کرتا ہے تو وہاں پر بھی وراثت نہیں ہوئی. پانچویں صورت یہ نبی کی اولاد اس کے وارث نہیں ہوں گی. اس نے نام معاشرہ نبی اللہ علیہ وسلم ماں ترکنا وہ صدق، یہ بخاری شریف آپ کو بتا نام معاشرہ نبی نام دیا کہ جماعت اللہ علیہ وسلم اور بلا پولیس بھی سو پڑا گیا. سمجھے لانا رسول اللہ رسول ماں ترکنا وہ صدق. خلاصہ یہ کہنا اختلاف دین، اختلاف دارین، لکیت پولیس کو قتل کر دینا اور اولاد نبی، یہ 5 قسم کی صورتیں وراثت میں بدلی ہو جاتی ہے. ارے اب اس کو بیان کر رہے ہیں آپ میرے پیشانی
دیکھا کہ تو فرق محسوس نہیں آیا نہیں ہے. اللہ یجاہدوا فی سبیل اللہ. اگر ایک چیز ہے وہ یہ مکے کے اندر کسی نے اسلام کو قبول کیا ہے، اب اس کو ہجرت رات میں لیکن ہجرت کر نہیں سکتا، وہ مجھ سے مدد مانگتا ہے مدینے میں ہوں. بھائی آپ مسلمان ہیں لیکن مسلمان کے مکے سے ہجرت نہیں کر سکتا، میری مدد کرو، تو مدد اس کے ساتھ ضروری ہے، اس کا تعاون بھی کروں گا. لیکن اگر یہ آدمی مکی ہے مسلمان یہ مکی اور مسلمان ہے، اس نے معاہدہ کیا کسی اور قوم سے، سمجھے، اس کا ان کافروں کے ساتھ معاہدہ ہے، ان کے ساتھ دوستی جوڑی ہے، معاہدہ کیا ہے، اب ان کے ساتھ اس کا معاہدہ ہو چکا ہے. اب اگر یہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہے اس قوم کے خلاف تو میں اس کے ساتھ مدد نہیں کروں گا، اس لیے کہ عہد اور معاہدہ کی پاسداری کرنی ہے. سمجھ آئے نہیں ہے؟ باقی اگر میرا مسلمان بھائی ہے وہ مکے کے اندر ہے، وہ مجھے کہتے ہیں میرے ساتھ تعاون کرو، ہجرت کے لیے مجھے نکال میں اس کو نکال گا. لیکن اگر کسی ایسی قوم کے خلاف مدد چاہ رہا ہے جس قوم سے معاہدہ ہو چکا ہے، ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، میں اس کے خلاف اس کے خلاف ہمارا تعاون نہیں کروں گا. کسی مسئلے میں بھائی اس طرح کی دین ہے، اور اگر آپ سے مدد مانگے بولو، سمجھے، انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے، دین کے سلسلے میں علیکم نصر علیکم اور مقدم بنے گا، نصر مقدم ہوگا الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق کی طرف شیء بھائی اس طرح سے مدد چاہے دین کے سلسلے میں، ہجرت کے سلسلے میں علیکم اور مقدم نصر مستثنا کی مقدم ہوگا الا النصر علی قوم موصول میں بینکم و بینہم خبر مقدم میثاق مقدم ہوگا صفت کرنے کے قوم کے لیے یاد رکھیں مختلف ممکن آپ کو ملا کرنے کی نصر کے ساتھ، اور یہ سلسلہ پہلے والے نصر مقدم وفر علیکم خبر مقدم یہ جگہ میں لے اس نصر کے لیے. سمجھتا ہے؟ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا النَّصْرَ. آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں إِلَّا النَّصْرَ عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ. آپ اس قوم کے خلاف نصرت نہیں کر سکتے کہ آپ لوگوں کے درمیان میثاق ہے. اللہ بصیر بما تعملون. ہمارا معاہدہ ان کے خلاف ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے. اللہ بما تعملون بصیر. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے سارے سے بات خبر ہے، سب کو دیکھتا ہے. اب ہو گیا والذین کفروا، یہ مبتدا ہو گیا جنہوں نے کفر کیا، مبتدا ثانی ہو گیا بعد خبر پھر یہ خبر بنی دے دینے کے لیے وہ ایک دوسرے کے دوسرے الا تفعلوا النصر. جو مکے کے اندر پھنسا ہوا ہے آپ سے مدد مانگ رہا ہے، الا تفعلوا النصر، اگر الا تنصروا النصر الا تفعلوا النصر، اگر مدد نہیں کرو گے اپنے بھائیوں کے اوپر سے تکون فطرہ زمین کے اندر شرک پھیلے گا اور فساد کبیر، فساد کبیر ہوگا. اڑے ہو گیا جو جو مکے کے اندر پھنسا ہوا ہے آپ سے مدد چاہنا، اس کے اندر آپ مدد نہیں کریں گے، اس کے فساد سمجھیے. دوسرا یہ مکے کے اندر ہو الا تفعلوا کا معنی الا تجاہدوا، الا تفعلوا جہاد نہیں کرو گے اور اللہ تعالیٰ ہجرت نہیں کرو گے. اور ایک معنی